التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ سبحانہ وتعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرے بھائیو، محبت رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایمان ہے، اور اس ایمان کے طرف اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع سے دعوت دی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی ایک فرامین ہے اس کے بارے میں۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین، نبی محبت کے حوالے سے، نثار کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے ہر کسی کے لیے بڑھ کر ہے، مومنوں کے لیے بڑھ کر ہے، ان کی جانوں سے بھی مومنوں کے لیے اپنی جان ادنا ہے، نبی اولا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پھر نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ محبت صحابہ کرام نے پوری کر کے دکھائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے لیے ہر کسی سے بڑھ کر محبوب نہ بنوں۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے ہر کسی سے بڑھ کر محبوب نہ بنوں۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ احزاب کی ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی چھوٹی سی کتاب روضۃ المحبین میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا ہے اور فرمایا کہ ایمان والے یہ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے نبی اولا ہے ان کے اپنے جانوں سے، فضلا عن ابنائہم و آبائہم، باپ بیٹے اولاد وہ تو بعد کے لوگ ہیں، ان کی اپنی جانوں سے بھی نبی علیہ السلام ان کے لیے اعلیٰ ہے اور اولا ہے۔ پھر میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضے ہیں، سیرت کے کئی ایک پہلو ہیں، سیرت الرسول علیہ السلام کے کئی ایک پہلو ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی مسجد میں ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہر پہلو کے حوالے سے کچھ باتیں بھائیوں کے سامنے رکھیں۔ کیوں؟ جس پہلو میں آپ کامل ہو تو آپ کامل ایمان والے ہیں، جس پہلو میں آپ کمزور ہو تو آپ کمزور ایمان والے ہیں، کیونکہ محبت رسول ایمان ہے، جس طرح میں نے حدیث بیان کی ہے۔ ایک اور حدیث، عمر رضی اللہ عنہ نے، نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو نبی علیہ السلام سے عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے ہر کسی سے بڑھ کر ہے محبت میں، الا من نفسی، سوائے اپنے جان کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میں تیرے لیے تیری جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ بنوں تو تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے یا ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے اپنے جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر بات اب بن گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کیوں چینج ہو گیا اور یہ پوچھا کیوں تھا؟ اس کے بارے میں محدثین کئی ایک سوالات اٹھاتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی محبت کس قدر ہو ہمارے دلوں میں، اور دوسری بات عمر رضی اللہ عنہ فوراً چینج ہو گئے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر تم کامل ایمان والے نہیں ہو، تو فوراً عمر رضی اللہ عنہ چینج ہو گئے۔ اور یہ فوراً چینج ہونا یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک مثال آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قبر کے مسائل بیان کیے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، عائشہ کی بہن، اور عبداللہ اور عروہ کی ماں، زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی، اور
نبی علیہ السلام کی سالی وہ کہتی ہے کہ صحابہ کرام کی آوازیں اتنی اونچی ہو گئی رونے کی وجہ سے، حالت بینی فزج المسلمون زجتا حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ، اتنی آوازیں ان کی اونچی ہو گئی قبر کے عذاب کے بیان کرنے کی وجہ سے اور سننے کی وجہ سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کو سمجھ نہ سکی۔ تو میں نے جو قریب ان آدمی بیٹھا ہوا تھا ان سے میں نے عرض کیا، اے بارک اللہ لک ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ، اللہ آپ پر برکت نازل فرمائے، اللہ آپ کو برکت سے نوازے، اللہ کے رسول نے آخری بات کیا کہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی بات ارشاد فرمائی تھی، انکم تفتنون فی القبور، تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، تم پر قبر میں مصیبتیں آئیں گی، تم پر قبر میں امتحانات آئیں گی۔ اس بات نے ان کو اتنا چینج کر دیا کہ فوراً رونے لگے، اتنے رونے لگے کہ میں بات نہیں سمجھ سکے اللہ کے رسول کی۔ تو یہ صحابہ کرام کی ایمانوں کی حالت تھی، اور ہر کسی کا اندر جب ایمان اعلیٰ پیمانے پر ہو اور قوت پر ہو تو وہ فوراً چینج ہو جاتا ہے۔ آیت قرآنیہ کے ساتھ، احادیث نبویہ کے ساتھ چلتے چلتے اپنے آپ کو اس پر پیش کرتا ہے، اس آیت میں جو عذاب ہے ڈر جاتا ہے کہ یہ میرے لیے نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ فوراً چینج ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میرے لیے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے چنا تھا نبی علیہ السلام کے صحبت کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہے، ان کا قول ہے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے۔ کون لوگ تھے؟ ابرہا قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کئی ایک صفات انہوں نے اپنے اس قول میں بیان کیے ہیں کہ ان کے علم میں گہرائی تھی، تکلفات نہیں کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا اپنی دین کی اقامت کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یہی لوگ صراط مستقیم والے تھے۔ میرے بھائیوں، میں بات سخت نہیں کروں گا، لیکن ایک بات سننے کو ملتی ہے، سارے جہاں والی خوشیاں مناتے ہیں سوائے ابلیس کی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے کوئی بڑھ کر محبت والے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین کا اسی صورت میں یہ فرمان ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، اور تمہیں ایمان محبوب ہے، ہر کسی سے بڑھ کر تمہیں ایمان سے محبت ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں کفر، عصیان، اللہ کی نافرمانی اور فسق اور فجور برا لگتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ سورۃ بقرہ کی پہلی پاری کی آخری آیاتوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے 2-3 آیات پہلے یہودیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے طرح بنو، اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، جس طرح اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ کرسچن، سارے کفار، قیامت تک آنے والی جتنی انسان، ان سب کے لیے اے میرے نبی کے صحابہ تم کسوٹی ہو۔ کیا ہو؟ کسوٹی ہو، سیمپل ہو، نمونہ ہو۔ اسلام کا سیمپل اور اسلام کا نمونہ ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی چیزیں، حمام جانے کا طریقہ اور اس سے نکلنے کا طریقہ، اور پھر اللہ کے رسول نے دونوں طرح کی دعائیں بھی سکھائی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی محبت کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، یاد رکھو، محبت وہ قبول ہوگی
جو ابو بکر کے طریقے پر ہو، محبت وہ قبول ہوگی جو عمر کے طریقے پر ہو، محبت وہ قبول ہوگی جو عثمان کے طریقے پر ہو۔ ان سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ ہو تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی۔ میرے مقام کو، میری شان کو اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے، کرسچنوں نے عیسی ابن مریم کے مقام کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہی کہو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، کرسچن حد درجہ محبت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ ان کی محبت قبول ہے؟ عیسائیوں کی محبت اللہ کو قبول ہے؟ نہیں قبول۔ ہماری محبت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ کو قبول ہے، ہم نے ان پر ایمان لایا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے قیامت کے نزدیک وہ اتریں گے۔ اتنی محبت کافی ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اور ان کی محبت حد درجہ بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ غلو کر گیا ہے کر گئے ہیں ان میں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی محبت کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کی دن عیسیٰ ابن مریم سے کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو عیسیٰ اللہ کے مقابلے میں الہ بناؤ؟ وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں نے نہیں کہا۔ جب تک ان میں تھا تو میں نے ان کو اس بات کی دعوت دی تھی، ان اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو پوجو، اللہ کی پرستش کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ عیسائیوں کی محبت حد درجہ بڑھ گئی ہے، لیکن اللہ نے اس محبت کو کفر کہا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے اگلے لوگوں کے پیچھے چلو گے، ان کے روش کو اپناؤ گے، ان کے طریقوں کو اپناؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ اس مقام پر پہنچیں گے کہ ہم ان کی طرح ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، فمن، وہ نہیں تو اور کون؟ تو میرے بھائیوں، یہود اور نصارہ سے مخالفت ہم پر ہر چیز میں جس پر شریعت نے حکم دیا ہے ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، بالخصوص ان کے عادات، ان کے اطوار جو ہمارے اسلام سے ٹکراتے ہو، نظام کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک اس بات کے بارے میں وہ کہتے ہیں، کون؟ عیسیٰ ابن مریم کو الہ کہتے ہیں اور ابن اللہ کہتے ہیں والعیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا، ہاں ایسے اشعار ہے ہمارے اس امت میں، کتابوں میں ہے۔ یہ شعر ہے نا، وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہ احد احمد میں کوئی فرق نہیں، صرف میم کا فرق ہے۔ یہ بھی کہا ہے میرے بھائیوں، آخری بات میں کہتا ہوں، اللہ کرے کہ ہماری محبت رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ قبول ہو جائے، اور محبت وہ قبول ہوگی اس طرح میں نے بار بار عرض کیا، جو ابو بکر کے طریقے پر ہو، عمر، عثمان، علی کے طریقے پر ہو، صحابہ کرام کے طریقے پر ہو، کیونکہ وہ محبت کے میدان میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہم ابو بکر کو محبت کے میدان میں ہرا نہیں سکتی، اس بات کی طرف میں آتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں جو اشعار میں نے کہیں۔ ایک اور شعر، کیا لڑکی کو ناتخوانی کرنا جائز ہے؟ اس کے لیے تو چہرے کے چھپانے کا حکم ہے نا، چہرے کی حجاب کا حکم ہے۔ تو جو لڑکی ٹی وی پر آتی ہو اور جھومتی ہو اور اس کے ہونٹ پھول کے پنکھڑیوں سے زیادہ لال ہو، یہ بات جو ہے نا، اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ابھی ذہن میں آئے گا، جس کے ہونٹ اتنے لال ہو جو پھول کے پنکھڑیوں سے بھی زیادہ لال ہو، اور بالکل بے حجاب لڑکا اور لڑکی، اور یہ جوم کر یہ نعت خوانی کر رہی ہو، یسرب کے والے سارے نبی تیرے در کے سوالے۔ ہم نے الفاظ پر غور نہیں کیا،
لڑکی کو نہیں دیکھا, صرف اس نعت کے سوز کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی پیاری آواز ہے, بڑی سریلی آواز ہے اور بڑی اچھی آواز ہے. اللہ کے بندو, لڑکی کو دیکھنا حرام ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو بھی حکم دیا اور تمہیں بھی حکم دیا ہے, اور پھر ٹی وی پر آتی ہے اور پھر نعتخوانی اس طرح کرتی ہے. اور پھر یثرب کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چینج کر دیا ہے مدینہ. یہ پہلا نام تھا یثرب. نبی علیہ السلام جب آ گئے تو اللہ کے رسول نے کون سا نام رکھا؟ مدینۃ الرسول, مدینہ المنورہ. تو میرے بھائیوں, اس شعر میں دوسری بات, یہ تو ایک بات تھی نا بے حیائی کی کہ ایک لڑکی ہے جھوم رہی ہے, لڑکی ہے جھوم رہی ہے, نعتخوانی کر رہی ہے. دوسری بات, سارے نبی تیرے در کے سوالے. تو میرے بھائیوں, تمام انبیاء نے ایک اللہ رب العالمین کے سائل بننے کا تعلیم دیا ہے, اور محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں انبیاء بھی ہر کسی سے بڑھ کر ہے, انبیاء بھی ہر کسی سے بڑھ کر ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا کہ وہی آتی ہے ہر نبی کو کہ اگر آپ کے بعد میرا کوئی اور نبی آیا تو اس پر ایمان تم پر لانا فرض ہے. نبی کو اپنی نبوت پر ایمان, نبی کو اور نبیوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ فرض ہے. تو میرے بھائیوں, یہ بات یاد رکھیے کہ اس طرح کی باتیں کہنا کہ ہر کوئی جہاں سارے جہاں میں خوشی ہے سوائے ابلیس کے, میرے بھائیوں اس دن کو منایا نہیں ابو بکر نے, منایا نہیں عمر نے, منایا نہیں عثمان اور علی نے. اگر ہم ایسا کہیں تو میرے بھائیوں پورے کا پورا جو ہے نا ضرب ان کی محبت پر پڑتا ہے کہ وہ محبت میں کون تھے. محبت تو ہم کرتے ہیں, عثمان کی محبت کیا ہوگی, عمر کی محبت کیا ہوگی, علی کی محبت کیا, محبت تو ہماری ہے. فلہذا میرے بھائیوں, سیرت کے کئی ایک پہلو ہے, سیرت کے کئی ایک پہلو ہے. انشاءاللہ تعالی ہر پہلو سے بات کریں گے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت, قیامت کے دن ان کا ساتھ چاہنا, اس کے لیے اعمال کرنا. انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ کن کن اعمال کو آپ اپناؤ تاکہ قیامت کے دن تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے. انشاءاللہ تعالی آنے والا ہفتہ جو ہے نا میں اس پر درس دوں گا کہ کون کون سے اعمال ہے جب آپ کرو اور آپ کو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا صحبت ملے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی محبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, وہ محبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو مطلوب ہے, جو شریعت کو مطلوب ہے, جو رسول اللہ کو مطلوب ہے, جو ابو بکر, عمر, عثمان, علی انہوں نے کر کے دکھائی ہے. اور صحابہ کرام کے ایک اقوال ہے میں نے چھوڑ دیے, وہ انشاءاللہ تعالی پھر اس پر کبھی بات ہوگی باذن اللہ.